الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشرک لظلم عظیم صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یوں ہے کہ بے شک شرک ظلم عظیم ہے، اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس شرک کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی، مزارات پر حاضری اور اس میں بوسہ دینا اور چومنا، ہاتھ چومنا یا قبر کو چومنا، تو اس پہ جو شرک کے فتوے داغتے ہیں وہ مناسب نہیں کہ ایسے لوگوں پر شرک کے فتوے داغے جائیں، شرک کے فتوے لگائے جائیں۔ ایمان کا تعلق ویسے بھی دل سے ہے، اور انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار حدیثوں میں آتا ہے کہ نیت پر ہے۔ اب تو غالباً شرک کا لفظ بھی ان مفتیان شرک کے فتووں کے ہاتھوں تنگ آ گیا ہوگا، خود لفظ شرک بھی، کہ مجھے کن کے منہ لگا دی ہے جو بار بار میرا تذکری کرتے رہتے ہیں، جنہوں نے مجھے ہر بات میں شریک کر کے میری انفرادیت و یکتائی کو ہر شے کی شرکت سے ہی بدل کر رکھ دیا ہے، ہر چیز میں شریک کر دیا ہے۔ یہ کیسا شرک ہے؟ غالباً ایسے ہی اجلت پسند اور حقائق ناشنا مفتیوں اور قاضیوں کے بارے میں کسی شاعر نے خوب کہا ہے، شعر سماعت کیجیے: ہاتھ تک قاضی و مفتی کو لگانے نہ دیا، ہاتھ تک قاضی و مفتی کو لگانے نہ دیا، دختر رز تو بڑی صاحب عصمت نکلی۔ مطلب یہ کہ بوسہ دینا، زندہ ہے اگر بندہ، اس کے ہاتھ کو، منہ کو، ماتھے پہ، یا مشائخ کی مزارات پر جو فوت ہو گئے ہیں حاضری دینا، یا زندہ ہیں تو بوسہ دینا، یہ کوئی ملاقات کی شرط بھی نہیں ہے، یعنی ہر آدمی پر فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، اس لیے کہ بوسہ دیے بغیر بھی حاضری ہو سکتی ہے۔ اصل تو چیز جو ہے دین سیکھ کر کام کرنا، عمل کرنا۔ مگر افسوس یہ کہ جب آدمی انسان کی زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں، ایسے واقعات، مقامات پیش ہوتے ہیں جہاں یہ عمل فرض نہیں ہوتا اور مطلوبہ کام اس کے بغیر بھی چل سکتا ہے، مگر ایسا کرنے یعنی بوسہ دینے سے کبھی کوئی باز آیا؟ کوئی بھی نہیں آیا باز۔ یا کسی نے اسے شرک کہا؟ صحیح آدمی تو کوئی شرک نہیں کہتا، بلکہ خود اپنے گھر میں بڑے بوسے دیتے ہیں، بچوں کو بھی اور سب کو، بس آگے باتیں ساری سمجھ لیں۔ بلکہ ایسے کیف در آغوش لمحات میں خود مفتیان شرک بھی بازبان حال عمر خیام کہ یہ ربائی گنگناتے رہتے ہوں گے۔ ربائی سماعت کیجیے: یا رب تو جمالاں ماہ مہر انگیز، آراستہ ای بسنبل عنبر بیز، پس حکم ہم کنی کہ در دے منگر، این حکم چنا بود کہ کج دارد مریض۔ یہ اس کا ترجمہ ہے، ربائی کا فارسی ہے: اے میرے پروردگار، تو نے اس محبت کے جذبات کو ابھارا، چاند کو خوبصورت بنایا، مکھڑا خوبصورت بنایا، زلفوں کو خوبصورت بنایا، خوشبودار بنایا، اور بلا کے حسن و جمال سے آراستہ کیا، پھر اسے نہ دیکھنے کا حکم بھی تو فرماتا ہے۔ یا رب، میرے مالک، یہ حکم تو ایسا ہے، ایک شخص سے کہا جائے کہ برتن ٹیڑھا بھی رکھ، اور جو کچھ برتن میں ہے اس گرنے بھی نہ پائے۔ برتن کو ٹیڑھا کر، جو کچھ اس میں دودھ پانی ہے وہ گرنے بھی نہ پائے۔ تو مشکل ہو جاتا ہے نا، تو انسان جذبات میں آ کر بوسہ لے ہی لیتا ہے۔ اولیاء اللہ جن سے محبت ہوتی ہے، کاملین مشائخ جو ہیں، انہوں نے کبھی اپنی عبادت نہیں کرائی، بلکہ سختی سے روکتے ہیں اور اسے سمجھایا جاتا ہے، بلکہ اس کے متعلق انہیں علم ہوا ہو کہ وہ مشرکانہ خیالات سے کہ سبب کوئی فعل کر رہا ہے تو اس سے برات کا اظہار کر دیتے ہیں، سختی سے سمجھاتے ہیں۔ حتیٰ کہ سلطان الاولیاء حضرت علی کرم اللہ وجہہ، سلطان الاولیاء حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایسے سرپھروں کو جلوا دیا تھا جنہیں غالی کہتے ہیں، اب بھی ان کی باقیات ہیں، یہ اس فرقے میں سے مشرک ہیں۔
بہرحال یہ مخالفین کا محض پراپیگنڈا ہے، کیا ان کی ایسی ہرزہ سرائیوں اور یاوہ گوئیوں پر کان دھر کر مقبولان خدا کی بارگاہوں میں حاضری لوگ ترک کر دیں گے؟ نہیں ترک کریں گے۔ ہم دو نمبروں کی بات نہیں کرتے جو آج کل میڈیا پہ چل رہے ہیں، اپنی دکانداریاں روزی روٹی کے لیے چمکائی ہوئی ہیں، ہم ان کا نہیں تذکرہ کرتے، ہم اصلوں کی بات کرتے ہیں۔ ایسا تو نہیں کوئی کر سکتا۔ اولیاء اللہ کے آستانوں کی حاضری تو بہت بڑی سعادت ہے، اس لیے خاص دین اور کینہ پرور ذہنوں کے خرافات پر توجہ دے کر خود کو اس سعادت سے کیسے محروم کر لیا جائے؟ لوگ جنت البقیع میں حاضری کو ترستے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کو جہاں جنگ احد ہوئی تھی، میدان احد میں ترستے ہیں، آنکھیں ترستی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کو آنکھیں ترستی ہیں۔ اگر موقع ملے تو جالی کو بوسہ دیتے رہے ہیں لوگ پہلے، اب کچھ رش کی وجہ سے پابندیاں ہیں، کچھ درست کیا ہے کیونکہ مسائل جو ہو جاتے ہیں پھر تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو سعادت ہوتی ہے۔ پھینک دینے کی کوئی چیز نہیں فضل و کمال، ورنہ حاسد میں تیرے واسطے یہ بھی کر لوں۔ علامہ اقبال نے اس مشت خاک سے کیمیا پیدا کرنے کا نسخہ جو ہے وہ کاملین کے آستانوں کی بوسہ زنی بتایا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ڈاکٹر اقبال، وہ فرماتے ہیں کیمیا پیدا کن از مشت گلے، بوسہ زن بر آستانے کاملے۔ وقت ہوا، انشاءاللہ باقی گل کریں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔